السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز اہم معاملے کے ساتھ مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی کیوں ممکن نہ ہو سکی؟ سما ایک اور تہلکہ خیز کہانی سامنے لے آیا۔ مریم نواز پیش نہ ہو، صرف تحریری جواب بھیج دیں۔ نیب پیشی سے ایک روز قبل مریم نواز کو پیغام پہنچایا گیا۔ لندن میں نواز شریف کو بھی کہا گیا کہ مریم نواز کو پیش ہونے سے منع کریں۔ نیب دفتر کے باہر گاڑی میں مریم نواز کو میاں شہباز شریف کی متعدد کالز آئیں۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل کر واپس گھر چلی جائیں۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے ہیں لاہور سے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ۔ مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی، کارکنوں کی رکاوٹیں گرانے کی کوشش، پھر پتھراؤ، لاٹھی چارج، شیلنگ اور گرفتاریاں۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی کیوں نہ ہو سکی؟ سما اندر کی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ سرکاری شخصیت نے پیشی سے ایک روز قبل نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ مریم پیش نہ ہو، صرف تحریری جواب بھیج دیں۔ لندن میں نواز شریف کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ مریم کو پیشی سے منع کریں۔ ذرائع کے مطابق جواب میں نواز شریف اور مریم نواز نے صاف انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ شرط رکھی کہ نیب کے نوٹس میں ذاتی حیثیت میں طلبی کا جملہ تبدیل کر دیا جائے اور تحریری جواب کا آپشن بھی شامل کیا جائے۔ ان کی شرائط نہ مانی گئی تو وہ ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے پہنچ گئیں۔ ذرائع کے مطابق مریم جب نیب دفتر کے باہر تھیں تو شہباز شریف انہیں بار بار کال کر کے کہتے رہے کہ جتنی جلدی ہو سکے واپس گھر چلی جائیں، مگر مریم نواز وہاں نیب کو للکارتی رہیں۔ دروازہ کھولو، میری جواب سنو، اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو۔ ان رابطوں اور چچا کی بات نہ ماننے سے پتہ چلتا ہے کہ دراڑ صرف مریم نواز کی گاڑی کے شیشے پر نہیں بلکہ نون لیگ کی اندرونی سیاست میں بھی پڑ چکی ہے۔ نیب پیشی کے بعد بھی مریم نواز کی سوشل میڈیا پر جارحانہ اننگز جاری ہے۔ خاتون لیگی رہنما نے ٹویٹر پر اپنی گاڑی کی ویڈیو شیئر کر ڈالی، دعویٰ کیا کہ گاڑی پر پتھر، اینٹیں اور نہ جانے کیا کچھ برسایا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا بلیٹ پروف ونڈ اسکرین صرف پتھر سے ٹوٹ سکتی ہے؟ رات گئی مگر بات نہیں گئی۔ نیب پیشی پر ہنگامہ آرائی کو مریم نواز تاحال نہیں بھولی۔ خاتون لیگی رہنما نے اپنی گاڑی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، دعویٰ کیا کہ ان کی گاڑی پر پتھر، اینٹیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ برسایا گیا۔ ہر جانب سے پتھروں سے، اینٹوں سے میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا۔ مریم نواز موبائل ہاتھ میں تھامے گاڑی کی ویڈیو بناتی اور نقصان کی تفصیل بتاتی رہی۔ اور یہ سب، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ ان کے والد کی گاڑی ہے۔ سوال اٹھایا کہ پتھر سے بلٹ پروف گاڑی کو کس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بام پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ سکرین ایسے توڑ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا، لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے لاہور واقعے پر قومی اسمبلی میں احتجاج کیا، کہا رانا تنویر پر FIR کٹی جبکہ وہ ایوان میں موجود تھے، یہ کیسا قانون ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تمام حقائق کو منظر عام پر لانے کی تجویز دے ڈالی۔ نیب لاہور میں مریم نواز کی پیشی پر ہنگامہ آرائی کا واقعہ۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے قانونی کارروائی پر سوال اٹھا دیے، کہا جس کے خلاف FIR کاٹی گئی وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ رانا تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے، ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس میں حصہ لے رہے تھے اور FIR میں رانا تنویر صاحب کا نام ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے اہم سوال اٹھا دیے، دونوں طرف کی صورتحال کو سامنے لانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، آپ کا حق ہے اس کو ریز کرنا، ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یکدم وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے۔ یہ سارا جو ایک سٹیجڈ
ड्रामा था वो किया गया। शाह महमूद ने मजीद कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में नैब दफ्तर के बाहर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, असल जिम्मेदारों की जल्द पकड़ होगी। लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कारकुनान की दरख्वास्त से जमानत पर कल समाअत होगी। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई, पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में 58 लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी। मुलजिमों को जिला कचहरी लाया गया जो अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। तफ्तीशी अफसर ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मीडिया फुटेज से वाज़ेह है कि मुलजिमान ने कानून हाथ में लिया। मुलजिमान के वकील ने रिमांड की मुखालफत करते हुए हंगामा आराई के इल्जाम को गलत और मुकदमे को सियासी करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद लीगी कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत से वापसी पर मुलजिमान का कहना था वो हर कदम पर अपनी क़यादत का साथ देंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने अरूज पे है और जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमरीयत अपने जोरों पे है। मुलजिमान की जानिब से जमानत की दरख्वास्तों पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 13 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद अली जट, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, सादा आदमी की सादा पेशी। मरियम नवाज की पेशी और पत्थर वाली गाड़ियों का मामला समा पूरा सच सामने ले आया। पत्थरों से भरी जो गाड़ी नैब दफ्तर पहुंची थी वो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद ने गाड़ी में पत्थर रखवाए। मिर्जा जावेद के दोस्त गाड़ी में मौजूद रहे। बड़े सियाने कह गए कि झूठ के पांव नहीं होते और ना ही झूठ की नाव चलती है, डूब जाती है। ऐसा ही कुछ नून लीग के झूठ के साथ भी हो गया। पत्थरों की गाड़ी वाली जिस वीडियो को वो कल तक जाली करार दे रहे थे, आज वो वीडियो भी असली साबित हो गई। सिल्वर 4x4 जिसकी नंबर प्लेट LZ6000 है, वो भी सच निकल आई। ये वो गाड़ी है जो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। और अता तारड़ साहब जो वीडियो जाली करार दे रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम नवाज के काफिले का एक एक फर्द और एक एक गाड़ी मंजूर शुदा होती है। हकीकत यह है कि गाड़ी जाती उम्रा से काफिले के साथ नैब के दफ्तर पहुंची। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद ने पत्थर रखवाए और उनके दोस्त गाड़ी में मौजूद रहे। पेशी से पहले उसमें बाकायदा पत्थर लोड किए गए और समा से गुफ्तगू में मिर्जा जावेद ने इस बात का इजहार कहीं नहीं किया कि वो वीडियो जाली है या गाड़ी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। नैब ज़राए ने बड़ा दावा कर डाला है। साबिक डीजी एक्साइज ने भी वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है। उस्मान बुज़दार आज नैब ऑफिस में पेश हुए तो उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नजर न आया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद से। वज़ीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब ऑफिस पहुंचे और आम शख्स की तरह नैब हुकाम के रूबरू पेश हुए। निजी होटल को शराब का परमिट जारी करने के इल्जाम की तफ्तीश 1.5 घंटे तक जारी रही। उस्मान बुज़दार ने रिश्वत लेने की तरदीद की, लेकिन ज़राए का कहना है साबिक डीजी एक्साइज समेत 2 अफराद ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर आला पंजाब से रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने पर पूछगिछ की गई और अहले खाना से मुतल्लिक जायदाद का रिकॉर्ड भी मांगा गया। बाद सवालों पर उस्मान बुज़दार के इज़हारे लाइल्मी पर उन्हें 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया, जिसमें तमाम मतलूबा दस्तावेजात 18 अगस्त तक फराहम करने की हदायत की गई है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि नए पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं। उन्होंने नैब में पेश होकर कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने की रवायत कायम की है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की नैब हुकाम के सामने पेशी में क्या कुछ हुआ, रियाज अहमद ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रियाज, बताइए कितने सवालात पूछे गए नैब की जानिब से, कितनों का जवाब दे पाए उस्मान बुज़दार साहब? जी बिल्कुल, नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नैब ने आज पेशी के दौरान 70 सवालात किए, जिसमें से सिर्फ वो 12 के जवाब दे सके। नैब ज़राए का ये भी कहना है कि उनसे सवाल किया गया कि साबिक सेक्रेटरी जो उनके साबिक सेक्रेटरी थे डॉक्टर राहील और इकराम अशरफ गोंदल जो डीजी
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے، انہوں نے سمری پر دستخط سے منع کیا تھا، جس پر جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک رشتہ دار نے جو ہے وہ لائسنس کے اجرا میں جو ہے وہ اہم رول ادا کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ نیب نے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت مزید درکار ہے، جس پر جواب آیا کہ ابھی کوئی تیاری نہیں کی، آپ مجھے 3 سے 4 ہفتے کی مہلت دے دیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نیب ذرائع نے وزیر اعلیٰ کو اثاثجات کا پرفارما 18 اگست تک جمع کروانے کی مہلت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہلو جی ریاض، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کیا ٹیک اوور ہونے جا رہا ہے؟ تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ پارک لین ریفرنس میں فرد جرم ٹالنے کے جتن کام نہ آئے تو اب جعلی قائد نے توشخانہ ریفرنس میں حاضری کے بجائے ویڈیو لنک پیشی کی درخواست دے دی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عدم پیشی پر ان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کے توشخانہ ریفرنس میں آصف زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا معاملہ بڑے صاحب نے 17 اگست کو اسلام آباد میں پیشی کے بجائے کراچی سے ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست دائر کر دی۔ طبیعت کی خرابی کے باعث اسلام آباد سفر کر کے پیشی سے معذوری کا اظہار۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری موصول ہوئے، وارنٹ کی تعمیل کے لیے ضمانتی مچلقوں کا انتظام تو کر لیا، لیکن خود اسلام آباد پہنچ کر پیش نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹروں نے سفر سے منع کر رکھا ہے، جان کو خطرہ ہے۔ ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست منظور کرنے کی استدعا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی منسلک کر دیا، جس کے مطابق آصف زرداری دل کے مریض، کمر درد کا شکار، ہاتھوں میں راشا بھی ہے، مختلف بیماریوں کے باعث چل پھر نہیں سکتے، کورونا کا شکار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ احتساب عدالت نے 30 جون کو مسلسل غیر حاضری پر نواز شریف کا اشتہار اور آصف زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ وکیل فاروق ایس نائک نے کورونا سے خطرات کی بات کی تو عدالت نے پیشی یقینی بنانے کے لیے 17 اگست تک کی طویل تاریخ دی۔ کیس میں یوسف رضا گیلانی پر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو غیر قانونی طور پر قیمتی گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ ریفرنس میں اومنی گروپ کے انور مجید اور عبدالغنی مجید بھی ملزم نامزد ہیں، جن پر گاڑیوں کی ڈیوٹی جعلی اکاؤنٹ سے ادا کرنے کا الزام ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ اور کراچی کے اہم مقدمات کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے سخت ریمارکس، کہا سندھ میں انارکی ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، کراچی میں مافیا آپریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کیا وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ آ کر ٹھیک کریں؟ اٹارنی جنرل بولے کراچی کی تباہی دیکھتے ہوئے آئین کے مطابق مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت، چیف جسٹس پاکستان کراچی کی صورتحال پر ناراض، ریمارکس دیے سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی، مکمل انارکی والا صوبہ بن گیا ہے، کیا وفاقی حکومت کو کہیں کہ آ کر مسائل ٹھیک کرے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، وفاق کراچی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ملک کے میگا سٹی کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، جس کے لیے مختلف قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے آئین کی کتاب دکھاتے ہوئے کہا ہم سب اس آئین پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس ماہ مقامی حکومت ختم ہو رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ناکام لوگ ہیں، شہر جنگل بن گیا ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ کے حکم سے ہمیں بہت تقویت ملتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں، خود اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ نالے بھی حکومت صاف کروائے، KCR بھی سپریم کورٹ چلوائے، سڑکیں بھی بنوائے، کچرا بھی اٹھوائے اور بل بورڈز بھی ہم گروائیں، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیمرامین محسن علی کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ کسی علاقے کو وفاقی حدود قرار دینے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ وفاقی حکومت گورنر راج چاہتی ہے تو لگا کر دیکھ لے۔ اور ایسے میں سپریم کورٹ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی کے نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے 3 ماہ کا وقت دے دیا۔ عدالت نے کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کی ذمہ داری NDMA کو دے دی، کہا NDMA کو مزید ذمہ داریاں بھی دیں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ عدالت چاہے تو نالہ صفائی کی ذمہ داری NDMA کو دے دے، جس پر عدالت نے NDMA کو نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے 3 ماہ کا وقت دے دیا۔ سندھ حکومت کو NDMA کی مکمل معاونت کی ہدایت کر دی۔ حاجی لیمو گوٹ کے نالوں سے تجاوزات ختم کر کے
मुतासरीन की बहाली का भी हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। नौकरियों पर सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं। हाजी लिमू गोट की रिहायशी खातून ने बताया कि कमिश्नर कराची माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये साबित हो गया तो ये कमिश्नर फारिग हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार वगैरह सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जो नौकरियों पर लगे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शबली फराज साईं सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। सिंध हुकूमत को माजी की बाक़ियात करार दे दिया। दावा किया कि अवाम अगले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो कि माजी की बाक़ियात में से एक है। अगले इलेक्शंस में अवाम, सिंध के अवाम उनको इससे भी हटाएंगे। ये वही एक बाक़ियात रह गई है जो अपना पूरा जोर लगा रही है इस वक्त। आपको पता है कि क्या उन्होंने माली हालत की वो किस तरह से दिन दुगनी और रात चुगनी हुई। इस तरह कोविड था, उस सूरत में भी हमने उन हालात में भी देखा जब यहाँ पे फैसले, मुत्तफिका फैसले हो जाते थे, सिंध हुकूमत जाके सियासत करती थी, वो जाके वहाँ पे कोई और बयान देते थे। ये सिंध हुकूमत इस पे सियासत कर रही है, चाहे वो शुगर हो, सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही, उसकी वजह से प्राइसेस में डिस्टॉर्शन आती है। कराची में भी देखेंगे कि कहीं पे होर्डिंग तो नहीं हो रही है, चाहे वो शुगर हो, खास तौर पे क्योंकि उसके हमारे पास शवाहिद हैं। देख रहे हैं कि किन इदारों को हम अपने साथ लेकर और इसकी तहकीक करें। गुजरावाला में सगा चचा जल्लाद बन गया। भाई से बदला लेने के लिए 3 साला भतीजे को गंदे नाले में फेंक कर कत्ल कर डाला। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला के इलाके खियाली में इंसानियत सोस वाकया। जालिम चचा ने 3 साला भतीजे को गंदे नाले में फेंक दिया। रेस्क्यू 1112 ने क्रेन की मदद से बच्चे की लाश नाले से निकालकर उर्सा के हवाले की। मुलजिम के वालिद को पोते की मौत का गहरा सदमा पहुंचा। वो नशा करता है, नशे तो उन्होंने समझाया और नहीं समझा। चुप कर गए ने, सौ गए ने। रात ਨੂੰ सवेरे उठे ने, उठ के उन्होंने वेख्या ते मैं उठिया वा, मैं बच्चे ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ रहा, बच्चा गायब सी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास नशे के लिए अहले खाना से पैसों का मुतालबा करता था। इसकी ना चाहती थी अपने भाई के साथ, इस वजह से उसने उसके, क्योंकि ये नशा भी करता है, पाउडर का, हीरोइन का नशा करता है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए इंतकामी तौर पे उसका बेटा जो था उसको उसने उठा के पानी में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची के इलाके गुलशन हदीद में गुज़श्ता रोज होने वाले क्रैकर हमले से मुताल्लिक तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। छापामार कार्रवाइयों में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गुलशन इकबाल मंजिल पंप से समेत दीगर मकामात पर क्रैकर हमलों में मुमासलत है। गुलशन हदीद में जाए वकुआ से चंद कदम के फासले पर 2 पुलिस एहलकार तैनात थे। एहलकारों ने भगदड़ मच जाने के बायस जवाबी कार्रवाई नहीं की। दोनों पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है। अतराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है। और यहाँ नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कामयाब जवान कर्ज प्रोग्राम की रकम 5 गुना बढ़ा दी। नौजवान 50 लाख की बजाय 2.5 करोड़ रुपए कर्ज हासिल कर सकेंगे। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। बासलाहियत नौजवानों को बारोजगार बनाने का मिशन। वजीर आजम के 100 अरब रुपए से ज्यादा लागत के कामयाब जवान कर्ज प्रोग्राम का ऐलान हो गया। मुशीर खजाना ने बताया कि कर्ज की रकम में इजाफे के साथ बैंकों की तादाद भी 3 से बढ़ाकर 21 कर दी। शरह सूद में भी वाज़ेह कमी। लोन की तादाद को 5 गुना बढ़ा रहे हैं, 50 लाख से 2.5 करोड़। मार्कअप का रेट है उसको आधा कर रहे हैं। मुशीर खजाना बोले आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त डगर पर आ गई। अलबत्ता सऊदी अरब की जानिब से कर्ज और तेल की सहूलत वापस लिए जाने का सवाल गोल कर गए। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए किया गया है और हम चाहते हैं कि इसका फोकस वही रहे। ऐसे सवालात करें कि इसके जो बारे में लोगों तक हो, इकोनॉमी के बारे में उनके ऊपर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। मुआवने खसूसी उस्मान डार ने कहा नौजवानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर मेरिट पर कर्जे दिए जाएंगे। 10 लाख नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए दरखास्तों की वसूली 13 अगस्त से शुरू की जा रही है। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। वफाकी पुलिस ने ताजिर और सनतकार बरादरी का बड़ा मसला हल कर दिया है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सहूलत सेंटर का आगाज हो गया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट।
اسلام آباد میں تاجروں کے مسائل اب حل ہوں گے ان کی دہلیز پر۔ پولیس نے انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے چیمبر آف کامرس میں بڑی سہولت جو دے دی۔ کاروبار کے لیے پولیس سے متعلقہ تمام دستاویزات کی تصدیق سہولت سینٹر میں ہوگی۔ گمشدگی کی رپورٹس کی اندراج کے لیے تھانے جانے کی زحمت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اسلام آباد پولیس پبلک فرینڈلی انیشیٹیوز لیتی رہتی ہے۔ تاجر صاحبان جو ہیں ان کو بہت سارے ایشوز پیش آتے تھے، بہت سے چھوٹے چھوٹے سے پیٹی ایشوز تھے جن کے لیے ان کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا تھا۔ مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے ایک ون ونڈو آپریشن شروع کی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے قطار اور انتظار سے چھٹکارا ملا تو تاجر بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ بزنس مین کو ایک عزت دینے کے جسچر کے اوپر ایک ایز آف ڈوئنگ کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارے ڈپارٹمنٹ کنسرن ڈپارٹمنٹس انڈر ون روف لے کر آئے تاکہ بزنس کمیونٹی کو کسی اور ڈور ٹو ڈور نہ جانا پڑے۔ تاجروں کے لیے سہولت سینٹر کا آغاز، پولیس اصلاحات کی جانب اہم قدم، منصوبے کی کامیابی پر اسے دیگر اداروں میں بھی شروع کیا جا سکے گا۔ نورالامین دانش، سما، اسلام آباد۔ اور یہاں اچھی خبر یہ بھی کہ جلد ہی ملکی ضرورت کی 60% بجلی اندرون ملک ذرائع سے پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب نے خوشخبری سنا دی۔ ظہیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے تیل سے پیدا ہونے والی مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے کمر کس لی۔ وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں قابل تجدید توانائی پالیسی منظور ہو چکی، مقامی سطح پر بجلی کی پیداوار بتدریج بڑھائیں گے، صنعتی شعبے اور عوام کو سستی بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں گے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے پاکستان کا 2030 تک، وہ تقریباً 60% بجلی ہماری جو ہوگی وہ ہماری اندرون ملک ذخائر سے بنے گی۔ حکومت کا شمسی توانائی کو فروغ دینے کا بھی فیصلہ۔ فواد چودھری نے کہا دنیا سولر پاور پینل بنا سکتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ سولر پینلز کی کوالٹی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کے اوپر لا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ٹیکنالوجی شفٹ ہو جائے پاکستان میں، ہم اپنے ہی بنانے شروع کر دیں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس سلیکون بھی ہے پاکستان کے اندر، ہم تو سولر سیل بھی شروع کر دیں گے۔ معاون خصوصی برائے توانائی ندیم بابر نے کہا قابل تجدید توانائی کے شعبے میں کام کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ دے کر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ ظہیر علی، سما، اسلام آباد۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی پیشی، جیال رہنما نے ایک بار پھر اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا شکوہ کر دیا۔ ساحل جوگی کی رپورٹ دیکھیے۔ جیال رہنما کی احتساب عدالت میں پیشی، ریفرنس میں نامزد خورشید شاہ کی اہلیہ کی غیر موجودگی کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ خورشید شاہ نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اپنے خلاف کیس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ الحمدللہ میں اللہ کے آگے بھی سرخرو ہوں، عوام کے آگے بھی سرخرو ہوں۔ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، خدمت کا صلاح یہ ہے کہ آج جب مجھے پکڑا گیا ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا۔ رہنما کی جانب سے وکیل مکیش کمار جبکہ نیب کی طرف سے پروسیکیوٹر ملک زبیر پیش ہوئے۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کیوں نہ ملزمہ کی غیر موجودگی میں ہی فرد جرم عائد کی جائے، جس کے بعد خورشید شاہ کے وکیل نے اگلی تاریخ کے لیے استدعا کی۔ نیب کی جانب سے خورشید شاہ، ان کی 2 بیگمات، بیٹوں اور داماد سمیت 18 افراد کے خلاف 1 ارب 24 کروڑ روپے کا ریفرنس زیر سماعت ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 24 اگست کو ہوگی۔ کیمرامین شاہد سولنگی کے ساتھ ساحل جوگی، سما، سکھر۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں دادو کی تحصیل جوہی میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، حکومتی امداد متاثرین تک پہنچ نہیں پا رہی، ایسے میں شہری مایوس ہو چکے ہیں۔ کہیں کہیں پانی اور زرد پتھر، سیلاب تو اتر گیا لیکن اپنی گود سے پاٹ کھائی زمین پر سوائے مایوسیوں کے کچھ اور نہیں چھوڑا۔ جوہی کے علاقے کاچھو میں دیہات کے دیہات تباہ ہو گئے۔ سرکار کی ناکافی امداد سے مقامی لوگ غیر مطمئن نظر آئے، کہتے ہیں ان کو حکومت سے کوئی امید نہیں۔ ادھر کچھ بھی نہیں بچا، حکومت ابھی تک کچھ نہیں دیا، خالی روٹی دے رہی، بریانی اور کچھ بھی نہیں، خالی ہیلی کاپٹر چکر گھما رہے، ادھر ادھر گھما رہے، خالی غریب مسکین ہیں، کچھ ہم کو دے رہے، سارے گھر بھی بوٹ گئے ہمارے، کچھ بھی نہیں بچا۔ انتظامیہ کے مطابق راستوں کی بحالی کا کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دور دراز علاقوں میں تو فوج ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امداد پہنچا رہی ہے۔ متاثرین پوچھتے ہیں کہ حکومتی نمائندے کہاں ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جوہی کے مطابق مقامی لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں۔ علاقے کیوں ڈوبے؟ قصور محکمہ آبپاشی کا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو تحقیقات کے لیے 7 دنوں کی مہلت دے دی۔ یوم آزادی کے موقع پر لوگ پاکستان کو بہترین ملک بنانے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سما کے پلیٹ فارم پر کس نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وقار یونس کہتے ہیں کہ سیریز ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اظہر علی فارم میں واپس آ جائیں گے۔
راولپنڈی اسلام آباد کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ میٹرو بس سروس دوبارہ سے ٹریک پر آ گئی ہے. صداقت علی نے رپورٹ تیار کی ہے, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز. آپ دیکھتے رہیے سما.